اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 139۔ جھگڑے اس بات پر ختم ہو جاتے ہیں جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اور مخلص ہو جائے۔ پھر انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کو بیان کرتا ہے تو کسی کی ضد میں بیان نہیں کرتا، صرف اس لیے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسے صاف صاف بیان کر دو، بس۔ وہ کسی کی ضد میں آ کر اس چیز کو بیان نہیں کرتا، کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے بیان نہیں کرتا، اور خود عمل کرتا ہے تو صرف اس لیے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بس میں نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اس سے آگے وہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے، جتنی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے احکام دیے گئے ہیں بس انہیں پورا کرتا ہے۔ لیکن جس وقت انسان اپنی ضد بنا لے کہ یہ میرا فرقہ ہے، یہ اس کا فرقہ ہے، ہم درست ہیں باقی سارے غلط ہیں، وہاں پر پھر لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اہل مکہ نے اسی بات پر جھگڑا شروع کر دیا کہ جی ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم مسجد الحرام کی تعمیر کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو اہل کتاب تورات والوں نے اپنے جھگڑے کھڑے کر دیے، حالانکہ تورات کے اندر خود سارا کچھ صاف صاف لکھا ہوا تھا۔ انجیل والوں نے اپنے جھگڑے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان مبارک آیات میں صاف کر دی کہ دیکھو اللہ کے معاملے میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں۔ جب اسے رب مان لیا اور اپنے سارے اعمال اس اللہ کے لیے کر دیے، اپنے ہر عمل میں نیت یہی خالص یہ کر لی کہ میں اپنے اللہ کی اطاعت کرتا ہوں اور اسی رب کو راضی کرتا ہوں، اسی کے لیے خالص اور مخلص ہوں، تو اس کے بعد تو پھر جھگڑے ختم ہو جانے چاہیے۔ قل، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا، وہی تو ہمارا رب ہے، وَرَبُّكُمْ، تمہارا رب بھی وہی ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، جو اعمال ہم کرتے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، تمہارا کوئی نقصان ان میں نہیں کر رہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور جو اعمال تم کر رہے ہو وہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، تمہارے اعمال کا نقصان ہمیں نہیں ہو سکتا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اپنے خالص اس رب کے لیے اس کے خالص بندے بن گئے ہیں، اس کے مخلص بندے بن گئے ہیں۔ جو حکم اللہ کی طرف سے جتنا دیا جا رہا ہے بس ہم اسے خالص اپنے آخرت کے لیے، اپنے اللہ کی رضا کے لیے پورا کر رہے ہیں۔ ام تقولون، اب تم اس طرح کے کس طرح کے دعوے کر رہے ہو؟ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، کانوا ہودا، کہ وہ یہودی تھے، اور دوسرے کہتے ہیں او نصارا، یا وہ عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے بھی زیادہ جانتے ہو، تمہیں اللہ سے بھی زیادہ خبر، زیادہ علم ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، حالانکہ تمہارے پاس کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح طور پر ہر چیز بیان کی ہوئی موجود ہے، تم اتنا بڑا ظلم کرتے ہو کہ اسے چھپا جاتے ہو جو اللہ نے کتاب میں بیان کیا ہے، تورات میں، انجیل میں، اور ہمارے لیے قرآن میں۔ اب ضد میں آ کر اللہ کی کتاب کی بات کو چھپا لینا اور اپنے جھگڑے کو لے کر کھڑے ہو جانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اور کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ اللہ اسے دیکھ نہیں رہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل، بے خبر نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ،
ہاں جو پرانے لوگوں کی تم باتیں کرتے ہو وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی، قد خلت وہ گزر چکی، لہا ما کسبت جو کچھ اعمال انہوں نے کیے وہ انہوں نے پا لیے، جو کمائی انہوں نے کی وہ انہیں مل چکی، وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور جو کچھ تم کما رہے ہو یہ تمہارے لیے ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ تمہارے آباء و اجداد کی یا سابقہ امتوں کے اعمال کا تم سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ آیت پچھلے آیات میں بھی گزر چکی ہے اسی طرح کی، کہ جو چلے گئے ان کے نام کو نہ بیچو، اپنے اعمال پیش کرو، وہ اپنے اعمال لے کر اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں، ان کے بارے میں تو تم سے سوال ہی نہیں ہے، تم سے سوال تو تمہارے اپنے ذاتی اعمال کا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عمل کی زندگی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ پہلا